قاری ممتاز صاحب سے گزارش کروں گا کہ 2-3 منٹ آپ کی گفتگو بھی ہو جائے، کیونکہ قناعت تو آپ نے سنائی لیکن آپ کی باتیں رہ گئیں، تو ماشاءاللہ آپ کی گفتگو سے بھی ہم محظوظ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، وقال اللہ تبارک وتعالی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی، صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر حضرات علماء کرام، سامعین و ناظرین، آج کی حاضری اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے حافظ، اس کتاب کے عالم، اس کتاب کے عظیم محدث حضرت مولانا اظہار احمد قاسمی رحمہ اللہ کی یاد میں جو تعزیتی پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اس میں اپنی حاضری باعث برکت سمجھتا ہوں، باعث شرف، باعث عزت اور باعث نجات سمجھتا ہوں۔ آئے دن ہم خبریں سنتے ہیں اور اس چینل سے چونکہ ہمیں عقیدت بھی ہے، محبت بھی ہے، آج کی دنیا میں یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے، اس سے ایک خاص مناسبت انسانوں کی ہو گئی ہے۔ اس سال کے بالکل اختتام پر جب ایک خبر سنی جس کو سننے کے لیے میرے کان ہرگز تیار نہیں تھے، لیکن بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بھاری دل، بوجھل دماغ اور اشک بار آنسوں سے سننی پڑتی ہیں۔ وہ خبر تھی حضرت مولانا کے انتقال کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی موت پر ہم سب کو صدمہ ہے، گہرا قلق ہے۔ میں آج کی اس تقریب کے اندر ان کے بھائی حضرت مولانا سلیم احمد صدیقی دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے فرزند ارجمند حضرت مولانا امام قاسم دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے سارے خاندان، اور چونکہ علماء کا یہ ایک پورا کا پورا خاندان ہے، ان سب کی خدمت میں کلمات تعزیت، کلمات ہمدردی پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائیں، قبر کی منزلیں آسان فرمائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب فرمائیں، اور اس سارے خاندان کو اللہ تعالیٰ یہ عظیم صدمہ
برداشت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا رحمہ اللہ سے میری 2 ملاقاتیں ہیں۔ ایک شاید 1905 یا 6 کا واقعہ ہے، یہاں کرائیڈن میں ہوم آفس ہوتا تھا، اپنے کسی کام کی غرض سے میں یہاں آیا، کام کے اندر تاخیر تھی، مسجد کے اندر چلا آیا تلاش کرنے کے بعد، اور حضرت کے درس میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہو۔ سچی بات یہ ہے کہ بہت کچھ انسانوں کے چہرے سے ہی آپ حاصل کر لیتے ہیں، جو یقیناً مجھے ان کے چہرے سے حاصل ہوا۔ دوسری ملاقات یہیں پر ہوئی جب ان کا عظیم کام تفسیر کی صورت میں اس کی جلدیں چھپ کے آئی، یہاں پروگرام ہوا اور حضرت نے وہ عظیم تحفہ ہمیں بھی عطا کیا۔ اس موقع پر حضرت مولانا سے یہی ملاقات ہوئی۔ ٹی وی پر کوشش ہوتی تھی کہ ان کا جو درس ہوتا تھا اسے سننے کے لیے باقی مصروفیات ممکن ہوں تو چھوڑ دیں۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں۔ اور اس حوالے سے بہت کچھ آج کی اس مجلس میں میرے پیش رو علماء نے کہہ دیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تاریخ کے اندر کہ جن کو تاریخ اپنے سینے میں جگہ دے دیتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر اس عظیم انسان کو تاریخ اپنے اندر اس انداز میں جگہ دے رہی ہے کہ انہوں نے جو پودا لگایا آج اس کی بہار سارے عالم کے اندر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا چونکہ اس سے خاص مناسبت تھی انہیں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، علماء کی مجلس سے تفصیل میں بیان نہیں کر سکتا۔ بعض لوگوں کو اللہ وحی کے علم کے لیے چن لیتے ہیں۔ حضور پر پہلی وحی جب آئی غار حرا کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، گھر لوٹے۔ تفصیل کے ساتھ میں نے کہا میں بیان نہیں کر سکتا، آپ علماء کرام ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا وہ باب جو باب بدء الوحی سے وہ شروع کرتے ہیں، اس کی ابتدا میں ایک حدیث لائی ہے اس حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں زمیلونی زمیلونی، مجھے کمل اڑائیے، میں پریشان ہوں، یہ واقعہ ہوا۔ اب آپ کی اہلیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی کے جملے کہتی ہیں، ان جملوں کا حضرت نے جو پودا لگایا امام قاسم رشید کی صورت میں، وہ بالکل ان صفات پر آج کی دنیا میں منطبق ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، میں قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کریں گے،
کیوں؟ وہ جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ہیں، جملے ہیں کہ اس لیے کہ انک لتصل الرحم، کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ اللہ کا سارا کنبہ، حضور سب کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ فرماتے ہیں، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ وَتَحْمِلَ الْكَلِّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ وَتُقْرِئُ الضَّعِيفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، 5 چیزیں بیان کی، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، وقت نہیں ہے، آپ کی سمع خراشی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ آپ اہل علم ہیں۔ آج حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی ان باتوں پر عملاً حضرت کے فرزند ارجمند عمل پیرا ہیں، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ آج سے 74 سال پہلے بر صغیر کی اس عظیم دھرتی پر وہ عظیم انسان پیدا ہوا جس دھرتی کا نام دیوبند ہے، جس کے متعلق ہم شرح صدر سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولیوں کی دھرتی ہے اور علوم نبوت کے آج کی دنیا میں اصل وارث وہیں پیدا ہوئے اور ان کا فیض ساری دنیا کے اندر ہے۔ یہ رتبہ جسے ملا یہ اللہ کی دین ہی ہے، انہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس بستی کے اندر وہ پیدا ہوئے اور پھر اپنے فرزند ارجمند کے نام جن ہستیوں پر انہوں نے رکھے، یقیناً اسی وجہ سے رکھا ہوگا، یہی نسبتیں تھیں۔ ایک تو قاسم الخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، اور حجت الاسلام حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کے نام سے اپنے بیٹے کا نام رکھا۔ ان کی وہ خیرات اور ان کا رشد یہ چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس کام کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے اور ہم سب کو ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں پھر ان الفاظ کے ساتھ کہ ہم تو صرف تعزیت کے کلمات ہی کہہ سکتے ہیں، ہمدردی کے کلمات ہی کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم آپ کی طرح تو اس دکھ میں نہیں، لیکن آپ کے اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔